میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آپ یقین کرو پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض، عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے۔ علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں، کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں، میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی، میں نہیں جانتا۔ یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے، اب تو بحث ہی رہ گئی ہے، عمل ختم ہو گیا ہے، اب بحث رہ گئی۔ جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد پہ، اب تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے کے، ابھی تک سوال کر رہے ہو۔ محبت کرنے والے کر کے گزر گئے تو ابھی تک بحث کر رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی، اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی، محبت پیار کرتی ہے۔ محبت ہم ہے غلام نبی پاک کے، ایسے ہی ہے نا جی، کسی سے کہنا داڑھی رکھ لو بحث شروع کر دیتا ہے، کہنا میں اجے نیک نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے، تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں، وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے۔ غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولیں، یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا بچ گیا میں ڈال دینا چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ فرمایا یہ حجرے ہیں، کو کمرہ پسند کر لے۔ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں تو رونے لگا، میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ڈالتے ہو کتے کو، کتا ہمارا غلام ہوتا ہے نا، ہم مالک ہوتے ہیں اس کے، ایک لقمہ ڈالتے ہو اور دوسرا لقمہ وہ مانگے نا دوسری روٹی تو جوتے مارتے ہو، خود رات کو پنکھے کے نیچے سوتے ہو، وہ بیچارہ ساری رات پہرا دیتا ہے اور سویرے جا کے کسی درخت کے نیچے رخ کے نیچے سو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دیکھ۔ خود تو بہانے کیا کہتے ہیں بابا صاحب کہتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ صداویں تے راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو ون ستے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے، وہ تو آگے گزر جائیں گے اس طرح، اور تو اشرف المخلوقات ہے۔ تھوڑا خیال کریں، ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی، ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحثوں میں رہ گئی، بحثوں میں اتنے کمزور ہیں ہم کہ آج تک بحث کر رہے ہیں، آج تک کہ حضور پہ درود کون سا پڑھنا چاہیے۔ خدا کے بندے جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ بحث نہیں کرتا، وہ درود پڑھتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے کام میں، مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہیں، آپ یقین کریں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے جوش کے ساتھ وہ تو چند ملتے ہیں علاقے میں، اور اس پر دلائل لینے والا سارا شہر ہے۔ خدا کا خوف کریں، عمل کریں، دین کو بحث کرنے نہیں آیا کہ ہر موضوع پر بحث کریں، فیس بک پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، دین بحث کے لیے نہیں آیا، اسے موضوع بحث نہ بناؤ، یہ عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کریں۔
حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حدیبیہ تک تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام. ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد نے انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں، پیروں میں بھی زنجیریں تھیں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا. انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے. حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا. انہوں نے اپنا سر مار مار کے کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی. ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے. دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت. باہر آئے جب تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی. ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا. اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا. مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا. تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا تھا. اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا. حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا. یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے. میرے دوستو جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا، خون بہتا آ رہا تھا. فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے. یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے. تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے. لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے. میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے. لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا. جناب ابو جندل بھی کھل کے روئے. ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے، کہا آپ نے وعدہ کر لیا لے جا نہیں سکتے. ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے. کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ. سننا بات، غور کرنا. عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی ہے اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی ہے، کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو جندل کو تسلی دی اور پھر حضور نے تھپکی دے کے کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے، تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے. جناب ابو جندل کو یہ کہہ کہ حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تو معاذ اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے، ان کے ساتھ. جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا. اور کیا شاندار لفظ لکھے ڈاکٹر صاحب نے. حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا اب تو اس طرح کر، میری یہ زنجیریں کھول دے، ہاتھوں کی بھی کھول دے، پیروں کی بھی کھول دے، اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے. تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے. اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں گا اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا. جتنے کفار وہاں کھڑے تھے جتنے کھڑے تھے، جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت، وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی. یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی. وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا
ये इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा, ये पक्का रंग होता है।